سابقہ ویڈیو میں ہم نے جی پی فنڈ پر بات کی تھی، ابتدائی باتیں دیکھیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی ملازم نے دوران سروس جی پی فنڈ ایڈوانس لینا ہو تو اس کے لیے چیک لسٹ کون سی استعمال ہوگی، درخواست کیسے لکھنی ہے، فارم کون سا استعمال کرنا ہے، درخواست کے ساتھ بیان حلفی کی تحریر کیا ہوگی۔ یہ تمام کاغذات یعنی مکمل کیس سافٹ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ یہ انفارمیشن آپ کو میری ویب سائٹ governmentbrief.com پر بھی مل جائے گی۔ جی پی فنڈ ایڈوانس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ آفس سے جی پی فنڈ سٹیٹمنٹ حاصل کرنی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ پر آپ کا بیلنس موجود ہوگا اور ہر سال جو پروفٹ لگتا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ملازمین کا پروفٹ جو ہے آٹومیٹیکلی لگ جاتا ہے، بعض کا نہیں لگتا، تو وہ بھی پھر وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جی پی فنڈ ایڈوانس کے لیے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ آپ کا ڈی ڈی او یہ اپلیکیشن ریکمینڈ اینڈ فارورڈ کرے گا ہائر اتھارٹی کو۔ پھر ہائر اتھارٹی ایک سینکشن لیٹر جاری کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے ایک فارم فل کر کے لگانا ہے، بیان حلفی لگانا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی، سیلری سلپ اور ساتھ 2 گواہان کے جو دستخط آپ کروائیں گے ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں اٹیچ کر کے یہ سارا کیس اکاؤنٹ آفس میں جمع کروایا جائے گا۔ پھر مقررہ تاریخ کو جی پی فنڈ کا پے رول چلے گا اور پے رول چلنے کے بعد پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ جب پیسے آپ کو مل جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی جی پی فنڈ کی کٹوتی کی قسطیں جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ یعنی جب آپ نے کیس جمع کروانا ہے تو اس میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی قسطوں میں واپس جمع کروانا ہے، تو قسطوں کی کٹوتی ہر ماہ آپ کی تنخواہ سے پھر ہوتی رہے گی اور وہ واپس جمع ہوتا رہے گا۔ جی پی فنڈ ایڈوانس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ریفنڈیبل اور ایک نان ریفنڈیبل۔ اگر سرکاری ملازم کی عمر 50 سال سے کم ہے تو جی پی فنڈ ایڈوانس ریفنڈیبل یعنی قابل واپسی ہوگا، یعنی ملازم کی تنخواہ سے ہر ماہ قسطوں کی شکل میں واپس جمع ہوگا۔ قسطوں کی تعداد 12، 24 یا 36 ہو سکتی ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کتنی قسطوں میں آپ واپس جمع کروائیں گے۔ اگر سرکاری ملازم کی عمر 50 سال یا اس سے زائد ہے تو جی پی فنڈ ریفنڈیبل بھی لے سکتے ہیں، نان ریفنڈیبل بھی لے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو واپس کریں، چاہیں تو نہ کریں، لیکن یہ آپشن آپ نے ٹک کرنا ہوتی ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ ریفنڈیبل لینا ہے یا نان ریفنڈیبل لینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قابل واپسی یعنی ریفنڈیبل لیں تاکہ ریٹائرمنٹ پر ایک معقول رقم مل سکے۔ ریفنڈیبل میں زیادہ فائدہ ہے۔ آئیے اب ایک نظر وہ ڈاکومنٹس دیکھ لیں جو آپ کی فائل میں لگیں گے۔ سب سے پہلے تو چیک لسٹ ہے جی پی فنڈ ایڈوانس اپلائی کرنے کے لیے۔ چیک لسٹ میں نمبر 1 پر آ گیا ہینڈ ریٹن اپلیکیشن، ہاتھ سے لکھی ہوئی اپلیکیشن ہوگی جو ریکمینڈ اینڈ فارورڈ کی جائے گی ڈی ڈی او کی جانب سے۔ دوسرے نمبر پر ہے فارورڈنگ لیٹر ود کلیئر ریکمنڈیشنز۔ تیسرے نمبر پر آ گیا جی پی فنڈ اپلیکیشن فارم۔ یہ فارم ہے سائن اینڈ کاؤنٹر سائن بائی ڈی ڈی او اینڈ ہائر اتھارٹی۔ ڈی ڈی او اور ہائر اتھارٹی دونوں کے سائن سٹیمپ ہوں گے اس پر۔ چوتھے نمبر پر آ گیا اٹیسٹڈ کاپی، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگے گی اور یہ پورے پیج پر دونوں سائڈز فرنٹ پر پرنٹ کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر آ گیا اکاؤنٹ آفس سے حاصل کی گئی جی پی فنڈ اکاؤنٹ کی بیلنس سٹیٹمنٹ۔ نمبر 6 پر آ گیا لیٹسٹ پے سلپ اور نمبر 7 پر آ گیا ایفیڈیوٹ یعنی بیان حلفی۔ یہ ڈاکومنٹس لگائیں گے اور ان کے ساتھ اگلے کالم میں یس کر دیں گے، نیچے دستخط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پیج یا دوسرا فارم ہے امپلائیز ڈیٹا دیا جاتا ہے اس پر۔ پہلے نمبر پر آ گیا امپلائی کا نام، ولدیت، وائف آف یا ڈاٹر آف یا سن آف۔ اس کے بعد کاسٹ، شناختی کارڈ کا نمبر، ایڈریس، ڈیزگنیشن اینڈ بیسک پے اسکیل، اور اس کے بعد آ گیا آفس یعنی پلیس آف پوسٹنگ۔ پھر آ گیا جی پی فنڈ کا نمبر۔ اگر پہلی دفعہ نکلوا رہے ہیں تو کچھ ملازمین کا جی پی فنڈ نمبر الاٹ نہیں ہوا ہوتا، وہ بھی الاٹ کروانا ہوتا ہے پہلے، پھر وہ نمبر یہاں لکھا جاتا ہے۔ پرسنل نمبر یہ پے سلپ پر موجود ہوتا ہے۔ کاسٹ سینٹر نمبر، جی پی فنڈ کا بیلنس کیا ہے
اور 80% آف جی پی فنڈ بیلنس. 80% تب ملتا ہے جب 50 سال سے کم عمر ہے تو پھر کل بیلنس کا 80% ملتا ہے. پھر آ گیا ریفنڈیبل لینا ہے یا نان ریفنڈیبل، قابل واپسی یا ناقابل واپسی. وچ دا ایڈوانس از اپلائیڈ، ایج 55 ایئرز ہے یا نہیں. ڈیٹ آف برتھ، اس کے بعد ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ، بینک کا نام، بینک اکاؤنٹ نمبر جس میں یہ پیسے ٹرانسفر ہونے ہیں. اور اگر اس سے پہلے آپ نے جی پی فنڈ ایڈوانس لیا تھا تو اس کی ڈیٹ کیا تھی، اماؤنٹ کیا تھی، اور آخری قسط آپ نے کب جمع کروائی. آخری قسط جمع کروانے کے 1 سال کے بعد آپ اگلے دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. پھر پاسپورٹ سائز ایک فوٹو لگے گی. ساتھ میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں: جی پی فنڈ اسٹیٹمنٹ، پے سلپ، شناختی کارڈ کی کاپی، فوٹو، بیان حلفی، میٹرک کے سند کی کاپی، یہ چیزیں لگیں گی ساتھ میں. اس کے بعد ہے جی اپلیکیشن. کس کے نام لکھنی ہے آپ نے؟ اپلیکیشن فار جنرل پروویڈنٹ فنڈ ایڈوانس. تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں جی پی فنڈ اتنا بیلنس موجود ہے، اس میں سے مجھے 80% چاہیے اور میں یہ اتنی انسٹالمنٹس میں واپس کروں گا. انسٹالمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 36 یعنی 36 قسطیں کر لیں، 24 کر لیں یا 12 کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کتنی قسطوں میں واپس جمع کروانا چاہتے ہیں اتنی قسطیں کر لیں. یہ اپلیکیشن ہے، اس پر آپ کا نام، ڈیزگنیشن اور ڈیٹ آ جائے گی. پھر اس کے علاوہ ایک فارم ہے، یہ فارم اٹیچ کرنا ہے، اپلیکیشن فار دا گرانٹ آف این ایڈوانس آؤٹ آف جی پی فنڈ. یہ فارم فل کرنا ہے جس میں پہلے نمبر پر نام، پھر ڈیزگنیشن، پریزنٹ ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر، ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے، ڈیٹ آف وچ ہی کمنسڈ ہز کنٹریبیوشن ٹورڈز پرووائڈیڈ فنڈ، کب سے ڈیڈکشن ہو رہی ہے، ڈیٹ آف پریویس ایڈوانس، اگر اس سے پہلے آپ نے جی پی فنڈ ایڈوانس لیا تھا تو کب لیا تھا اس کی ڈیٹیل دینی ہے کہ وہ اماؤنٹ کتنی تھی، کب نکلوایا گیا، آخری انسٹالمنٹ کب جمع ہوئی. تو یہ آخری انسٹالمنٹ جمع ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جائے تب اگلا لون آپ لے سکتے ہیں، اگلا جی پی فنڈ ایڈوانس لے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. نمبر 8 پر ہے پرٹیکولرز آف ایڈوانس انڈر ری پیمنٹ ایٹ پریزنٹ. اگر موجودہ آپ کی ری پیمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ڈیٹیل ہے. نمبر 9 پر کہ کیا 12 ماہ گزر چکے ہیں، اگر 12 ماہ گزر چکے ہیں تو پھر ملے گا، نہیں تو ریجیکٹ ہو جائے گا کیس. اماؤنٹ آف ایڈوانس اپلائیڈ فار، کتنے ایڈوانس آپ لینا چاہتے ہیں اور کس لیے لینا چاہتے ہیں. یہ عموماً گھر کی تعمیر و مرمت کے لیے لیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پریزنٹ پے، نمبر آف انسٹالمنٹ، کتنے انسٹالمنٹ میں واپس کرنا چاہتے ہیں، اور ایج 55 ہو گئی یا نہیں، اس پر آپ کے سگنیچر ہو جائیں گے. ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن یعنی ڈی ڈی او کی طرف سے ہوں گے، فارورڈنگ لگے گی ساتھ میں. اس کے بعد ایک اور فارم ہے ویریفیکیشن آف پرٹیکولرز کی پوری ڈیٹیل اس میں لکھی جائے گی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو یہ فارم مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کو فل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے 2 گواہان یا گارنٹر ہوں گے، ذمہ داران ہوں گے جن کے یہاں پر دستخط، انگوٹھا لگے گا، اور پھر ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لگیں گی. اس کے علاوہ آپ نے ایک بیان حلفی لگانا ہے ساتھ میں، یہ اسٹامپ پیپر پر آپ پرنٹ کروا لیں گے، اس کی تحریر یہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہ بھی وہی ڈیٹیل ہے جو اس سے پیچھے ذکر کی گئی، پڑھ سکتے ہیں. یہ بیان حلفی ساتھ لگے گا. تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو ایک مائکروسافٹ ورڈ کی فائل ہوگی، تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ فائل مل جائے گی. ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اسے استعمال کریں. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس، اور میری ویب سائٹ کا نام ہے governmentbrief.com. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.